السلام علیکم۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو یہ کہانی مت سنیں، کیونکہ جو علی کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک عام رات تھی جب اچانک کمرے نے سانس لینا شروع کر دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر جو اصل حقیقت تھی وہ آئینے میں چھپی ہوئی تھی۔ یہ ویڈیو دل کے مریض افراد کے لیے نہیں، آخر تک دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور پورا گھر گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی ٹک ٹک کی آواز ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے دل کی دھڑکن ہو۔ علی نے کمبل کے اندر خود کو سمیٹا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کمرے کی فضا بدل گئی ہو، ہوا بھاری ہو گئی ہو، جیسے کوئی اندیکھا وجود سانس لے رہا ہو۔ علی نے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں کوئی نہ تھا، مگر احساس اجنبی تھا۔ بلب کی روشنی ہلکی سی ٹمٹمانے لگی، دیواروں کے سائے حرکت کرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے دل کو مضبوط کیا اور کروٹ بدلی۔ تبھی فرش سے اچانک چرچرانے کی آواز آئی۔ علی کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، مگر ہینڈل ہل رہا تھا، جیسے کوئی باہر سے اسے گھمانے کی کوشش کر رہا ہو۔ علی کی سانس تیز ہو گئی۔ اس نے آواز دی، "کون ہے؟" جواب بالکل نہ آیا، مگر اگلے ہی لمحے دروازے کے نیچے سے سیاہ سا سایہ سرکا۔ علی پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ہاتھ جسم پسینے میں بھر گئے۔ سایہ آہستہ آہستہ لمبا ہونے لگا، جیسے وہ کسی جسم کا حصہ ہو۔ علی کی نظر دیوار پر پڑی، جہاں سایہ اب بالکل اپنی واضح شکل دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک انسانی ڈھانچہ، مگر بے حد ٹیڑھا تھا۔ اس کے سر کی جگہ کچھ نہ تھا۔ علی کی چیخ گلے میں اٹک گئی۔ بلب زور سے جھلملایا اور اچانک کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ مکمل سناٹا چھا گیا۔ صرف علی کی کانپتی ہوئی سانس محسوس ہو رہی تھی۔ اندھیرے میں کسی کے قدموں کی آواز گونجی، دھیرے، بہت دھیرے، جیسے کوئی جان بوجھ کر آواز پیدا کر رہا ہو۔ علی نے موبائل اٹھایا، مگر اسکرین روشن نہ ہوئی۔ بیٹری فل تھی، پھر بھی موبائل مردہ تھا۔ اچانک کسی نے اس کے کان کے قریب سانس لی، گرم، بدبودار سانس۔ علی جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر کمرے میں وہ اکیلا تھا، یا شاید وہ ایسا سمجھ رہا تھا۔ دیوار کے کونے میں ہلکی سی سرگوشی ابھری، "تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔" علی کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس نے پیچھے دیکھا، ایک پرانا آئینہ تھا۔ کمرے کے پرانے آئینے میں اس کا عکس عجیب تھا، آنکھیں سرخ، چہرہ بے جان، اور پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ مگر جب علی نے پلٹ کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا، اب وہ عکس مسکرا رہا تھا۔ علی نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز گلے سے نہ نکلی۔ آئینے سے ہاتھ باہر آیا، وہی سایہ جو اس نے واضح طور پر دیکھ لیا تھا، سیاہ، لمبا اور انسانی ہڈیوں والا سایہ۔ اس کے ہاتھ نے علی کی کلائی پکڑ لی۔ سردی کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کا خون جم رہا ہو۔
کمرے کی دیواریں قریب آنے لگیں، جیسے کمرہ سانس لے رہا ہو۔ علی چیختا ہوا کہہ رہا تھا، چھوڑو مجھے، چھوڑو، مگر ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ آئینے میں وجود اب واضح ہو رہا تھا، بغیر آنکھوں کا چہرہ، بغیر ہونٹوں کی مسکراہٹ، اور کہنے لگا، یہ کمرہ ہمارا ہے۔ آواز ایک ساتھ کئی سمت سے آئی۔ علی کا دماغ گھومنے لگا۔ اسے اپنا دل سینہ پھاڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اچانک دروازہ زور سے کھل گیا۔ روشنی کا سیلاب کمرے میں پھیل گیا۔ ہاتھ غائب ہو گئے، آئینہ خاموش ہو گیا۔ علی فرش پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، مگر علی جانتا تھا یہ خواب نہیں تھا، کیونکہ اس کی کلائی پر سیاہ نشان موجود تھا۔ علی نے اس کمرے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ کمرے کسی کو آسانی سے جانے نہیں دیتے۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ دیوار پر خون جیسے الفاظ ابھرے، واپس آؤ۔ علی کے کانوں میں وہی سرگوشی گونج رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور اگلے ہی لمحے کمرہ دوبارہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہاں سے کہانی بدلنے والی ہے۔ اگر آپ آخر تک نہیں دیکھیں گے تو اصل سچ جان نہیں پائیں گے۔ علی کی آنکھیں اندھیرے میں کھلی رہ گئیں۔ کمرہ بالکل ویسا ہی تھا، مگر فضا میں عجیب سا بوجھ تھا۔ دیواروں سے خون ٹپک رہا تھا، جیسے کمرہ خون بہا رہا ہو۔ علی نے قدم پیچھے ہٹایا۔ فرش نرم محسوس ہوا، جیسے گوشت پر پاؤں رکھا ہو۔ اس نے گھبرا کر نیچے دیکھا۔ فرش بالکل نارمل تھا، مگر احساس نہیں بدلا۔ اچانک چھت سے ہلکی ہلکی آواز آئی، ٹک ٹک ٹک، جیسے کوئی اوپر چل رہا ہو۔ حالانکہ یہ آخری منزل تھی۔ علی کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے کان بند کر لیے، مگر آواز اب اس کے اندر گونج رہی تھی، اس کے سر کے اندر۔ یہ جگہ تم نے خود چنی ہے۔ آواز اب واضح تھی۔ علی نے چیخ کر کہا، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ جواب میں کہا گونجا، دیواروں سے، چھت سے، فرش سے، ہر طرف سے۔ بلب خود بخود جل گیا، مگر روشنی سرخ تھی۔ دیواروں پر سائے ناچنے لگے۔ اب وہ سائے اکیلے نہیں تھے، درجنوں شکلیں تھیں، سب علی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے ادھورے تھے، کسی کی آنکھ نہیں تھی، کسی کا منہ نہیں، مگر سب کی نظریں علی پر تھی۔ اس کا جسم سن ہو گیا، وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ ایک سایہ آگے بڑھا، باقی سب پیچھے ہٹ گئے۔ وہ سایہ باقیوں سے مختلف تھا، زیادہ گہرا اور زیادہ بھاری۔ سایہ بولا، تم نے ہمارا کمرہ جگا دیا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور کہنے لگا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سایہ اور قریب آیا۔ اب علی کو اس کی شکل نظر آنے لگی، انسانی ڈھانچہ، مگر خالی جگہ تھی، منہ نہیں تھا، بس صرف دو لال آنکھوں جیسی روشنی نظر آ رہی تھی، اور کھال چلی ہوئی تھی۔ اس کے سینے سے سانس کی آواز آ رہی تھی، ہاں، سانس، بالکل کمرے کی طرح۔ علی کو سمجھ آنے لگی، یہ کمرہ زندہ تھا،
اور یہ سب اس کا حصہ تھے۔ سایہ بولا، ہم یہاں قید ہیں اور اب تم بھی۔ علی نے زور لگایا، اس کی انگلی ہلی اور پھر ہاتھ۔ اچانک زوردار دھماکہ ہوا، کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا، ٹھنڈی ہوا اندر آئی، سائے پیچھے ہٹ گئے۔ سایہ چیخا، علی زمین پر گر پڑا۔ اسی موقع دیکھ کر اور وہ دروازے کی طرف دوڑا، مگر دروازہ غائب ہو چکا تھا، وہاں صرف دیوار تھی۔ دیوار پر تصویریں ابھرنا شروع ہونے لگی، پرانی، سیاہ و سفید۔ لوگ، خاندان، بچے، سب اسی کمرے میں، سب کے چہروں پر خوف، اور آخر میں ایک تصویر علی کی، زندہ، کانپتی ہوئی۔ علی کی چیخ نکل گئی اور بول اٹھا، یہ جھوٹ ہے۔ دیوار سے آواز آئی، یہ انجام ہے۔ فرش دوبارہ نرم ہونے لگا، علی کے پاؤں دھنسنے لگے جیسے وہ کمرے میں جذب ہو رہا ہو۔ اس نے آخری کوشش کی، آنکھیں بند کی اور پوری طاقت کے ساتھ دعا پڑھی۔ اچانک خاموشی چھا گئی، سائے رک گئے، سانسوں کی آواز مدھم پڑ گئی، روشنی واپس آ گئی۔ علی زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ صبح ہوئی، دروازہ کھلا ہوا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر کمرہ خاموش تھا۔ علی ہسپتال میں آنکھیں کھولتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں، یہ کمرہ سالوں سے بند تھا، کوئی وہاں نہیں رہتا تھا۔ علی کا دل ڈوب گیا، وہ جانتا تھا کمرہ بند نہیں ہوا، بس سو گیا تھا، اور اب وہ دوبارہ جاگ چکا تھا، کیونکہ علی اکیلا نہیں بچا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرخی تھی جو آئینے میں دکھی تھی۔ اس کے سینے سے بھی سانس کی آواز آ رہی تھی، ہلکی، بھاری، بالکل کمرے جیسی۔ نرس نے کانپتے ہوئے پیچھے قدم رکھا۔ علی مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ علی کی نہیں تھی۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ شروع ہو چکی تھی۔ علی ہسپتال کے بستر پر سیدھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ سفید چھت اس کے کمرے کی دیواروں جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر سانس کے ساتھ اس کے سینے میں درد اٹھا، جیسے کوئی اندر سے سانس لے رہا ہو۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی۔ اچانک اسے وہی ٹک ٹک سنائی دی، گھڑی کی، مگر ہسپتال کے کمرے میں تو کوئی گھڑی نہیں تھی۔ اس نے آنکھیں کھول دی، دیوار پر ایک پرانی گھڑی لگی تھی، سوئیاں الٹی سمت میں چل رہی تھیں، ٹک ٹک کر رہی تھی۔ علی کے کانوں میں شور بڑھنے لگا۔ نرس کمرے میں داخل ہوئی اور بولنے لگی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ علی نے جواب دینے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز باہر نہ آئی۔ نرس کے پیچھے سایہ کھڑا تھا، لمبا، دیوار سے الگ، اور وہ نرس کی حرکتوں کی نقل کرتا رہا۔ علی کو ڈراتے ہوئے ہلکا سا اس کی طرف مڑا۔ علی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نرس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ بہت گھبرائے ہیں۔ اچانک نرس رک گئی، اس کی گردن آہستہ آہستہ مڑی، غیر فطری حد تک۔ اس کی آنکھیں خالی ہو گئیں اور منہ سے ایک جانی پہچانی آواز نکلی، ہم تمہارے ساتھ آئے ہیں۔ علی کے حلق سے چیخ نکلی، مشین کی آواز بجنے لگی۔ ڈاکٹر اندر دوڑتے ہوئے آئے، نرس زمین پر گر چکی تھی۔ نرس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ علی کو انجیکشن دیا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، مگر اس بار وہ بے ہوش نہیں ہوا، وہ اندر جاگ رہا تھا۔
اسی کمرے کے اندر اندھیرا، پھر سانسوں کی آواز، دیواریں، وہی کمرہ مگر اب خالی نہیں تھا۔ درجنوں لوگ کھڑے تھے، سب خاموش، سب کی آنکھیں بند، سب سانس لے رہے تھے۔ ایک آواز آئی، یہ سب وہ ہیں جو بچ گئے تھے۔ علی نے پہچان لیا، وہی سایہ، اب مکمل شکل میں۔ تم نے دروازہ کھولا تھا، اب اسے بند کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ علی کانپ اٹھا اور بولا، کیسے؟ فرش پھٹ گیا، نیچے گہرائی تھی، چیختی ہوئی گہرائی۔ سایہ بولا، قیمت دے کر۔ ایک ایک کر کے لوگ غائب ہونے لگے، دیواروں میں جذب ہو کر۔ ان کی سانسیں کمرے میں ملتی جا رہی تھی، کمرہ مزید زندہ ہو رہا تھا۔ علی کی باری آ گئی، اس کے قدم خود بخود آگے بڑھے۔ اس نے آخری بار پیچھے دیکھا، وہی تصویر، وہی آئینہ۔ آئینے میں علی نہیں تھا، کمرہ تھا، مسکراتا ہوا۔ علی نے چیخ کر کہا، اگر میں رہ گیا تو؟ سایہ بولا، تو دنیا محفوظ رہے گی۔ علی نے آنکھیں بند کر لیں اور قدم آگے رکھ دیا۔ ایک جھٹکا، شدید درد ہوا۔ ہسپتال میں مشین خاموش ہو گئی، ڈاکٹر رک گئے۔ علی مر چکا تھا، مگر اسی لمحے شہر کے ایک پرانے مکان میں ایک کمرے نے سانس لینا چھوڑ دیا۔ دیواریں ساخت ہو گئیں، سائے غائب ہو گئے، اور پھر آئینہ ٹوٹ گیا۔ سب نے سمجھا کہ یہ انجام تھا، مگر وہ غلط تھے۔ کئی سال بعد ایک نیا خاندان اس گھر میں آیا۔ بچے کا کمرہ وہی تھا جہاں شیشہ ٹوٹا تھا۔ رات کے 12 بجے بچے نے کہا، امی، کمرے سے آواز آ رہی ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک شروع ہو گئی۔ کمرہ جاگ گیا تھا، کیونکہ ہر کمرہ نئی قربانی مانگتا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں علی کی سانس اب بھی اس کمرے میں موجود تھی، یعنی قید تھی۔ رات کی خاموشی میں وہ سانس واضح ہونے لگی، کبھی دھیمی، کبھی گہری۔ مسلسل وہ سانس محسوس ہونے لگی، جیسے کوئی سویا ہوا وجود سانس لے رہا ہو۔ بچے نے کمبل میں خود کو چھپا لیا، مگر آواز اس کے اندر اترتی گئی۔ دیوار پر نمی پھیلنے لگی، نمی نے شکل اختیار کر لی، انگلیوں جیسی لکیریں جو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھیں۔ بچے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ہمت کر کے لائٹ جلائی، بلب جل گیا، مگر روشنی میں بھی اندھیرا تھا۔ کمرہ وہی تھا، لیکن زندہ۔ اچانک آئینے میں حرکت ہوئی، بچے کا عکس پیچھے ہٹا اور اس کی جگہ کوئی اور آ گیا، ایک جانا پہچانا چہرہ۔ وہ علی تھا، مگر وہ ویسا نہیں تھا۔ آنکھیں کھلی، چہرہ بے جان، ہونٹ ہلے، مگر آواز کمرے سے آئی، یہ جگہ کبھی خالی نہیں رہتی۔ بچے نے چیخ کر آنکھ بند کر لی، مگر چیخ کی آواز واپس لوٹ آئی، دیواروں سے ٹکرا کر، کئی گنا زیادہ خوفناک۔ بچے کے والدین دوڑتے ہوئے کمرے میں آئے۔ بچہ فرش پر بیٹھا کانپ رہا تھا۔ بچے نے کانپتی آواز میں کہا، وہ یہاں ہے۔ والد نے کمرے کو دیکھا، سب کچھ نارمل تھا، مگر اس نے بھی سانس محسوس کی، بہت ہی ہلکی، جسے دیوار کے اندر سے کوئی آواز آ رہی ہو۔ اس نے فوراً کمرہ بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح مزدور بلائے گئے، دروازہ سیل کیا گیا،
کھڑکی پر اینٹیں لگائی گئی، آئینہ توڑ دیا گیا۔ اب کمرہ بند ہو گیا، لیکن رات کو پورے گھر میں وہی ٹک ٹک گونج رہی تھی، گھڑی کی آواز اور سانسوں کی، جیسے گھر خود جاگ رہا ہو۔ دیواروں میں دراریں پڑنے لگی، نمی پھیلنے لگی، بند کمرے سے آہٹ آنے لگی، کسی کے چلنے کی، کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اس بچے کی ماں نے علی کو خواب میں دیکھا، وہ اندھیرے میں کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، میں نے کمرہ بند کیا تھا مگر سانسیں باقی رہ گئی۔ اگلی رات دروازہ خود بخود کھل گیا، سیمنٹ ٹوٹ چکا تھا، جیسے کسی نے اندر سے دھکا دیا ہو۔ کمرہ دوبارہ ظاہر ہو گیا، مگر اب وہ اکیلا نہیں تھا۔ دیوار پر درجنوں سائے ساتھ تھے، سب سانس لے رہے تھے ایک ساتھ، جیسے کمرہ دھڑک رہا ہو۔ بچے نے آخری بار آئینے میں دیکھا، اب وہاں علی نہیں تھا، بلکہ وہ بچہ خود تھا، مگر اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ علی کی آواز آئی، اب تمہاری باری ہے۔ بچے نے ایک قدم آگے بڑھایا اور فرش نرم ہو گیا، سانس تیز ہو گئی۔ اسی لمحے پورے محلے کی بجلی چلی گئی، اندھیرا چھا گیا اور ایک چیخ فضا میں گونجی، اب صبح ہو چکی تھی۔ صبح گھر خالی تھا، خاندان غائب تھا اور کمرہ خاموش، بہت زیادہ خاموش۔ لوگ کہتے ہیں وہ مکان منحوس ہے، مگر اصل سچ تو یہ ہے کہ وہ کمرہ اب بھی سانس لیتا ہے، ہر رات، ہر نئے آنے والے کے ساتھ۔ دیواریں سنتی ہیں اور آئینہ دیکھتا ہے اور علی دیکھتا ہے۔ وہ دیواریں اب دیواریں نہیں رہی، وہ آواز بن چکی تھی۔ اگر آپ کبھی کسی کمرے میں اچانک کسی کی سانس محسوس کریں تو سمجھ لیجیے وہ کمرہ خالی نہیں، کیونکہ کچھ جگہ انسانوں کی ہوتی ہیں اور کچھ جگہ انسانوں کو نہیں چھوڑتی، وہ انہیں اپنے اندر رکھ لیتی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ کیونکہ اب آپ جانتے ہیں اور جاننا ہی پہلا دروازہ ہے، باقی دروازے تو خود کھلتے ہیں۔ رات کے 12 بجے جب کمرہ حرکت کر رہا ہو، ٹک ٹک اور سانسوں کی آواز سنائی دے، اگر آپ اکیلے ہیں تو پیچھے مت دیکھیں، کیونکہ شاید کمرہ آپ کو دیکھ رہا ہو اور سن رہا ہو۔ یہ کہانی سونے سے پہلے مت سنیں، کیونکہ کچھ کمرے آواز پہچان لیتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کہانی اینڈ تک سنی اور آپ کو پسند آئی تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔